बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं हुसैन हम सब का। नाज़रीन ग्रामी, समा न्यूज़ पर यकम मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक, यौम आशूर तक रोज़ाना हमारा आपका साथ रहेगा। और समा न्यूज़ ने, पूरी टीम ने, इदारे ने दीनी खिदमत के जज्बे से, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के जज्बे से सरशार, इंतहाई खुलूस से, अक़ीदत से, एहतराम से इन प्रोग्राम्स को तरतीब दिया है। और बुनियादी मकसद यही है कि कुरान से, आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, अहले बहते अतहार की सीरत से, सहाबे कराम की सीरत से दीन को ज़्यादा से ज़्यादा समझा जाए, ताकि इसकी रोशनी हमारे अमल में आए और उससे एक मस्बत तब्दीली जो है वो मुआशरे में वाक़या हो सके। इस खुलूस के साथ, इस नीयत के साथ इन प्रोग्राम्स को तरतीब दिया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इन प्रोग्राम्स में हमारे साथ उलमाए कराम होंगे, स्कॉलर्स होंगे, मेहमान होंगे, और कलाम पढ़ने के लिए हमारे साथ आसिफ संतू साहब होंगे। हमारे साथ मोहतरमा खानम तैयबा बुखारी साहिबा हुआ करेंगी, मोहतरमा हिना नसरुल्लाह साहिबा हुआ करेंगी। उलमाए कराम और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ संतू साहब की तरफ बढ़ते हैं और वापस आकर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और संतू साहब आज आगाज़ कर रहे हैं मसनवी मौलाना रूम से। जी आसिफ। कादिरा 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 कुदरत तो दारी बर कमाल, कादिरा कुदरत तो दारी बर कमाल, अंत रब्बी अंत हस्बी जुल जलाल, अंत रब्बी अंत हस्बी जुल जलाल, अंत रब्बी अंत हस्बी जुल जलाल। तू करीमी मन कमीना बरदायूं, तू करीमी मन कमीना बरदायूं, तू करीमी मन कमीना बरदायूं, लेके आज लुत्फे शुमा बरवरदायूं, लेके आज लुत्फे शुमा बरवरदायूं, लेके आज लुत्फे शुमा बरवरदायूं। याद सरमाया ईमा बवद, याद सरमाया ईमा बवद, याद सरमाया ईमा बवद, हर गदा अज याद सुल्तान बवद, हर गदा अज याद सुल्तान बवद, हर गदा अज याद सुल्तान बवद। सैयदो सरवर मुहम्मद नूर जान, सैयदो 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 सरवर मुहम्मद नूर जान, सैयदो सरवर मुहम्मद नूर जान, सैयदो सरवर मुहम्मद नूर जान। बेहतरो बेहतर शफी है मुजरिमा, बेहतरो बेहतर शफी है मुजरिमा, बेहतरो बेहतर शफी है मुजरिमा, बेहतरो बेहतर शफी है मुजरिमा। याद सरमाया ईमा बवद, याद सरमाया ईमा बवद, हर गदा अज याद सुल्तान बवद, हर गदा
از یاد او سلطان بود، ہر گدا از یاد او سلطان بود، ہر گدا از یاد او سلطان بود۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں علماء کرام کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ بڑی نوازی صاحب تشریف لائے۔ علامہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، علامہ صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب۔ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور ہمیں خاص طور پہ اس پینل میں جوائن کیا ہے، وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں اور سب بڑے نامور ہیں، بڑے شاندار ہیں۔ معروف کرکٹر مشتاق احمد صاحب نے بڑی نوازش۔ مشتاق بھائی آپ تشریف لائے، اور چونکہ کرکٹ ایک ان کی پہچان ہے، اور اب یقیناً باری تعالیٰ نے 20 برس سے باقاعدہ جیسے کہ یہ ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے، اور اب تو سچی بات یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بہت پروگرامز میں نشستیں کی، اور ایک باقاعدہ یعنی کہ ایک اسکالر کی حیثیت سے اب مشتاق بھائی مانے اور جانے اور چاہے جاتے ہیں۔ مشتاق بھائی بڑی نوازش، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اجازت دیں تو میں علامہ صاحب سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، میں چونکہ آپ طالب علم کی حیثیت سے جانتا ہوں کہ آپ کا اس پہ تھیسس بھی ہے، میں چاہوں گا کہ ہم جو سفر ہے امام کا، جو رجب سے شروع ہوتا ہے مدینے سے، اور پھر ہوتا پھر کربلا تک آتا ہے، مگر اس سے پہلے ہم اس سفر کو بھی ہم یعنی کہ اس پورے 10 دنوں میں اس سفر کو ساتھ ساتھ طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان واقعات پر چاہیں گے کہ آپ روشنی ڈالیں، مختلف تمام علماء کرام۔ پھر اگلے مرحلے میں جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہوا کریں گی، ان سے بھی ہم رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے معاملات کو۔ مگر یہ جو محرم الحرام ہے خاص طور پہ، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سوچتا تھا ہمیشہ کہ اس کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، وقت کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو کسی ترتیب کے تحت نہ ہو۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے باری تعالیٰ نے وہ ایسے اپنی جگہ پر منطبق کی ہے کہ اس کی کوئی معنویت ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے، اس کے کچھ نتائج ہیں۔ تو محرم الحرام ہی پہلا مہینہ کیوں تصور ہوتا ہے ایک، اور کیا یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ترتیب ہے یا یہ خالق کائنات کی بنائی ہوئی ترتیب؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ شاہ جی۔ قرآن پاک میں آپ کو صرف تاریخ نہیں بلکہ اپنی جزیات کے ساتھ علم التاریخ ملے گا۔ جیسے کہا الشمس والقمر بحسبان، اس کا مقصد بنایا کہ سورج کو کیوں بنایا، چاند کو کیوں بنایا، تو یہ اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ہے۔ ورنہ میں نے جب یہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد سوچا کہ اگر اللہ ہم ہی پہ ڈال دیتا کہ تم خود ہی اپنے سال اور مہینے اور ہفتے اور دن بناؤ تو لوگوں کی مت نہ ماری جاتی۔ اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی سہولت کے مطابق کیسے سفر کو آگے کر لیتے تھے، پیچھے کر لیتے تھے۔ لیکن ہوا یہ انسان نے تو یہ کیا، تخریب کا کام کیا ہے۔ تعمیر خالق کائنات نے اسی وقت فرما دی کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اس دن سے جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو زمین و آسمان کو جانتا ہے، جو رات اور دن کے آنے جانے کو جانتا ہے اور دن اور رات کے فرق کو سمجھتا ہے، اس کو ذرا بٹھا کے کہیں کہ اگر یہ تمہارے ہی ذمہ ڈال دیا جاتا تو دن کے کتنے گھنٹے رکھتے، 12 کے کتنے، رات کے کتنے رکھتے، مہینوں کی کیسے تقسیم کرتے، ہفتوں میں کیسے بانٹتے، دن کیسے، یہ اس خالق کائنات یہ وہی کر سکتا تھا جس نے یہ کارخانہ بنایا، کیا کیا اس لیے کر دیا، جس نے وہ چالیں متعین کی ہیں۔ اور پھر چاند، سورج اور وہ جو نظام فلکی وہ الگ سے پوری کائنات ہے، اور جو گلیکسیز ہیں اور وہ الگ۔ ہمارے لیے چونکہ ہم زمین و آسمان کے درمیان رہنے والی مخلوق ہے نا، تو ہمیں شکر الحمدللہ کے 12 مہینے طے کر کے دے دی۔ اب اس میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، پھر ان 12 میں سے 4 کو حرمت عطا کی۔ ان حرمت والے مہینوں، پھر بخاری مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا نا، اب یہ موقع تھا وہ اس اناؤنسمنٹ کا، آپ اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، اور جو راوی حدیث ہیں نفیع بن حارث ابو بکرہ رضی اللہ، انہوں نے اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی تھی حج کے موقع پر، اور حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا ان الزمان قد استدار کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ 12 شہرا، مہینہ سال جو ہے یہ 12 مہینے کو ہوگا، ومنہا اربعۃ حرم، اور اس میں 4 حرمت والے ہیں،
اور 3 اس کے اندر مسلسل ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے، اور اس میں ایک مفرد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ رجب ہے۔ رجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، عرب میں رجب بھی 2 تھے، عرب کے بعض قبائل رمضان کو بھی رجب کہتے تھے، تو آپ نے فرمایا میں اس رجب کی بات کر رہا ہوں جو بین جمادی و شعبان، اس کے جو درمیان جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان والا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، شعبان اور شوال کے درمیان والے رجب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنو مضر، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، یہ لوگ بنو مضر جو ہیں، تو بنو قلب جو ہیں وہ رمضان کو رجب کہتے تھے۔ تو یہ اتنا واضح کر کے، اتنا کلیئر کر کے اعلان کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بیک گراؤنڈ اس کا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے خواہشات نفسانی کے لیے اور جنگ و جدل کے اس کو جاری رکھنے کے لیے اور قتل و غارت اور خون ریزی کے جواز کے لیے وہ ٹائم ٹیبل اور چارٹ کیلنڈر تک تبدیل کر دیا کرتے تھے، اور اگلی آیت 37 سورہ توبہ جو ہے وہ اس میں فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کفر سے بھی بڑا کفر یہ ہے کہ یہ تم اللہ کے بنائے ہوئے ٹائم ٹیبل اور چارٹ کو تبدیل کر دیتے۔ انسان نے یہ کیا، خالق کائنات نے پورا نظام بنا کے دیا، سال ہوگا، 12 مہینے ہوں گے، اس میں 4 حرمت والے ہوں گے، حرمت والوں میں پھر محرم الحرام کو اولیت عطا کی گئی، اور اس کے ساتھ حرمت کو مزید اضافہ کیا کہ اس کے اندر شدید حرمت ہے، حج کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا جی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، 1 سال محرم کو سفر قرار دے دیتے، سفر کو محرم قرار دیتے۔ ایک بندہ آتا گدھے پہ سوار ہو کے، اسی وقت جب حج پہ لوگ آئے ہوتے تو اعلان کرتا کہ آئندہ سال جو ہے یہ جو سفر ہوگا وہ محرم ہوگا، جو محرم ہے وہ سفر ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ تھا، ورنہ یہ ایک بڑا سوال تھا کہ حضور علیہ السلام نے 6 ہجری میں حج کا حکم آ گیا تو 7 میں، 8 میں، 9 میں حج کیوں نہیں فرمایا؟ میرے اندر بھی تھا یہ سوال، وہ تب مجھے ملا کہ بھئی وہ ٹائم ٹیبل حج والا انہوں نے اتنا ڈسٹرب کر دیا ہوا تھا کہ حج ذوالحجہ میں ہو ہی نہیں رہا تھا، اتنی خرابی پھیل چکی۔ تو 37 سال بعد جا کر حج کا چارٹ بھی جو قدرتی ٹائم ٹیبل اللہ کا بنایا ہوا اس پہ واپس آیا، اور پھر حضور علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں اعلان کیا کہ لوگوں آج وقت کی سوئی گھوم کے اسی پہ ایگزیکٹ آ گئی ہے جس پہ اللہ نے اسے بنایا تھا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ مشتاق بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں، خاص طور پہ دین کی تاریخ میں 60-70% جو بڑے واقعات ہیں وہ ہمیں باقاعدہ یوم عاشور پہ ملتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت تک کا آنا جو ہے، اور اس سے پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام سے بے شمار واقعات جو ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ہی اس کی تفصیل بھی بیان کریں، اور پھر اس کی انتہا جو ہے وہ پھر ہمیں یوم عاشور کے موقع پہ امام کی شہادت کے ذریعے نظر آتی ہے۔ تو محرم الحرام کو اور یوم عاشور کو، خاص طور پہ اس دن کو اور اس مہینے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے، پہلے تو یہ زمین فخر کرے گی جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اہل بیت کی بات ہونے جا رہی ہے۔ یہ زمین فخر کرے گی اس دن، قیامت والے دن، کہ یہاں پہ اللہ کی بات ہوئی، اللہ کے نبی کی بات ہوئی، اللہ کے دین کی بات ہوئی، اہل بیت کی بات ہوئی۔ ہم بینگ اے اسپورٹس مین، یہ تو علماء کرام، مفتی حضرات کا کام ہے، میں پہلے اپنے آڈینس کو بھی اور آپ کو بھی بتا دوں کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ علماء کرام مفتی حضرات کی مجلس میں بیٹھ کے جس طرح انہوں نے ڈسکرائب کیا بھی، تو یہ سیکھنے کا، سکھانے کا عمل ابھی ہمارا چل رہا ہے۔ جہاں تک میرا پرسنل خیال ہے، وہ کیونکہ بہت زیادہ ہمارے سے باہر والے اوورسیز کرکٹرز بھی پوچھتے ہیں، ایک کھلاڑیوں کی زندگی بدلی۔ اللہ کا شکر ہے، یہ میں اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، یہ اللہ قبول کرو، اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ ہر روز اللہ توفیق دیتے ہیں اہل بیت اور صحابہ کو یاد کر کے ان کے لیے دعائیں اور ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کا اللہ توفیق دیتا ہے ہر روز فجر کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا جو کہ بنیادی طور پہ جو اس ٹرانسمیشن کا مقصد ہے سما ٹیلی ویژن کا، کہ حسین ہم سب کے، اور اس حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر قوم اور امت جو ہے وہ اس پر متفق ہے، اور اس میں کہیں ہمیں اختلاف جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ مزید اس کے اندر ہم اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کردار جو ہے آپ سمجھتے ہیں علماء کرام کو خاص طور پہ ادا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاکہ اختلاف کے بجائے صرف اور صرف وہ جو فلسفہ ہے، فلسفہ شہادت ہے، جس دین کی سربلندی کے لیے امام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اس پر پھر عمل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔
بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے وقت دیا. میں پوری سما ٹیم کو اپنی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ، آپ کی محبت، آپ تشریف لائے. اصل میں چونکہ میں شروع کروں اگر محرم الحرام سے تو پھر اس بات کی طرف آؤں تو میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہوگا. خالق جو بات علامہ صاحب نے کی اس میں بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ حج کے لیے وقت بتانے کا کام کرتا ہے. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. اب دیکھیں چونکہ محرم الحرام ایک قمری سال کا مہینہ ہے اور اس کے نام سے ہی حرمت ظاہر ہو رہی ہے. محرم الحرام اس کے اندر حرمت والا حرمت تو اس کے اندر پائی جا رہی ہے، وہ تو نام سے ہی بالکل واضح ہے. اب رہی بات یہ کہ اس کے اندر اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، اس پر تھوڑی سی بات کر کے پھر میں آگے چلوں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب دیکھا یہود روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا محرم الحرام میں، اور 10 کا صرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سوال فرمایا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں. حالانکہ جانتے ہیں لیکن ایک سوال فرمایا تاکہ بات واضح ہو جائے، امت کے لیے تعلیم ہو جائے. بتایا گیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی. اس کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ اصل میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر اور ان کی نبوت پر ایمان لانے والے مسلمان ہیں. اور ہر دور کے اندر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہر دور کے اندر جس نبی کا جو کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو مسلمان ہی کہا جاتا ہے، غیر مسلم نہیں کہا جاتا. ہاں اس کے بعد کوئی اپنا جو بھی نام رکھ لے. اس کی وجہ کہ ایمانیات حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کریم آقا علیہ السلام تک تقریباً وہی ہیں. اللہ پر ایمان لانا، نبی کریم تمام انبیاء پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین، اعلیٰ حاصل قیاس، یہ ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک وہی چلی آ رہی ہیں. لیکن تھوڑا سا کتنا عمدہ طریقے سے بات کو آگے بڑھایا کہ اتحاد بین المسلمین تو اپنی جگہ ہے ہی، آپ تو اتحاد بین الانسانیت کی بات کر رہے ہیں. جہاں جہاں بھی دین آیا ہے اور اللہ کے ماننے والے ہیں، رسولوں کے ماننے والے ہیں، وہ سب آپ نے ان کو سینے سے لگانا ہے، ان کے ساتھ لے کے. اس کے علاوہ کوئی اپنا جو بھی نام رکھ لے، کسی نے اپنا نام یہود رکھ لیا، کسی نے نصرانی رکھ لیا، کسی نے کوئی نام رکھ لیا. تمام انبیاء کا جو دین مکمل نہیں ہوتا ہمارا تو ان کے احترام کے بغیر. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو بھی تعلیم کیا ہے کہ سابقہ تمام انبیاء کی رسالت کا اقرار کرنا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں ان کی رسالت حق تھی. ایسے ہی اب ان قوموں نے اپنی تعلیمات کو بدل دیا، بھول گئے یا بگاڑ آ گیا، اپنا قصور ہے. اچھا اب بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ اہل ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ تم روزہ بھی رکھو اور ساتھ یہود کی مخالفت بھی کرو. مخالفت کس معنی میں؟ تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم 10 کو بھی روزہ رکھو، ساتھ 9 کا ملاؤ یا 11 کا ملاؤ. جی اس سے پتہ چلا کہ محرم الحرام کی حرمت اور اس کی عظمت و شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرما دی اور اپنے عمل سے یہ بتایا. اور اس کے علاوہ آپ اگر تاریخ کے اوراق کھولیں آپ کو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا یہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں. میں چونکہ عاشورہ کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا مقصد محرم کی فضیلت کو بیان کرنا ہے. اب اس میں ایک خاص دن ہے عاشورہ، یوم عاشوری کا ہے نا جی، عاشور کا، اسی سے منسوب ہے 10 محرم الحرام کا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا تو وہ بھی عاشورہ کے دن محرم الحرام میں. اگر حضرت یونس علیہ السلام آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا ہوئی تو وہ بھی یہی دن. اور اس کے بعد اگر قیامت کے بارے میں تذکرہ ہم پڑھیں تو یہی روایات سے ملتا ہے جس کے بارے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ آپ نے بھی صراحت فرمائی، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم ہوگی تو 10 محرم الحرام کے مہینے میں 10 تاریخ یعنی عاشورہ کے دن. اس سے پتہ چلا کہ یہ مہینہ بڑی اہمیت و فضیلت کا ہے. اب اس کی اہمیت پر اس کو اجاگر کرنے کے لیے
طریقے مختلف ہیں. کوئی روزہ رکھ کے اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے اور کوئی جناب کوئی چیز پکا کر کوئی صدقات کر کے. اور اس کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ جو اس دن کے اندر کثرت کے ساتھ صدقات کرتا ہے اللہ تعالیٰ سارا سال اس کی روزی میں برکت عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں. اگلے مرلے میں خانم طیبہ بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. حنا نصر اللہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ اگلے مرلے میں موجود ہوں گی. کہیں نہیں جائیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق احمد صاحب, مفتی سخاوت صاحب اور علامہ شہزاد مجدد صاحب. تو علامہ صاحب ابھی یہ ذکر ہوا, آپ سب نے کھول کھول کر بیان کیا, مختلف واقعات کا تذکرہ ہوا اور یہ بڑے غیر معمولی تاریخ میں واقعات ہیں, غیر معمولی واقعات ہیں. اور پھر اس سے تو سبھی ان واقعات سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ذرا کچھ کم آشنا ہو, کچھ اس سے واقف ہوں گے, اور مگر امام کی شہادت کے حوالے سے تو ایک عالم جو ہے وہ اس سے آگاہ ہے اور اس سے آشنا ہے. اور پھر یہ جو عاشورہ اور قیامت کا تعلق ہے اس سے بھی یعنی کہ پوری دنیا جو ہے مسلمان جو ہے خاص طور پہ اس سے آشنا ہے. اور ایک قیامت وہ ہے جو آئے گی, اور ایک قیامت جو ہے وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں جو ہے نا, کربلا شادی کربلا میں آئی. اس نے عاشورہ کی تجدید کی ہے, یوم عاشور کی, اور اس کو ایک نئی شناخت اور پہچان دی ہے واقعہ کربلا. ویسے تاریخی اہمیت تو چلی آ رہی. نہیں آپ بتائیں. نہیں میں اسی سوال کو اصل میں آگے بڑھانا چاہ رہا تھا کہ وہی جو کارخانہ قدرت میں اس دن کے حوالے سے کیا وجہ ہے کہ کتنی اہمیت, اتنے بڑے واقعات جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں. میرا جو سوال ہے نا طالب علم کی حیثیت سے دین کے, وہ یہ, اور آپ دیکھیے کہ احادیث میں بھی ہمیں بار بار اس کے حوالے جو ہیں ملتے ہیں. جناب نے پہلے سے اس کو فورسی کیا, اس کا ذکر جو ہے ہمیں مختلف احادیث میں ملتا ہے. وہاں پہ کیا ہوگا یہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے, یعنی کہ امام کے ساتھ کیا ہوگا یہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بہت سارے خوشی کے واقعات ملتے ہیں, مگر کربلا کے بعد پھر قیامت کا ہی ذکر ملتا ہے, قیامت کے بعد پھر قیامت ہی کا ذکر ملتا ہے. یہ بھی ایک تقسیم ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ کیا صرف یعنی کہ اتفاقاً تو نہیں ہو سکتا, تیاری ہے نا جی, تیاری ہے, اس میں ایک میسج ہے. اللہ اکبر. کربلا کیا ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید. حق اور باطل چل رہے ہیں نا ساتھ ساتھ. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید, این دو قوت از حیات آیت پدید. اقبال نے نتیجہ نکالا. اور پھر کہتے ہیں کہ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے, غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم. یہ چیزیں سمجھنے حسین ابتدا ہے. یہ کوئی عام شاعر نہیں کہہ رہا نا, یہ ایک فلسفر کہہ رہا ہے, ایک اسکالر کہہ رہا ہے, اور ایک جینیس اس سے جو اپنے صدی کا جینیس آدمی ہے وہ کہہ رہا ہے. نار جو گلزار بنی ہے یہ بھی یوم عاشوری, یوم عاشور بالکل. ابراہیم علیہ السلام پر جو نار نمرود جو ہے وہ گلزار ہوئی, اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے درائے نیل میں رستہ بنا یہ. اور جب رمضان نہیں تھا بھائی, عاشوری فرض. تو یہ سب اس کی تیاری آپ کو نظر. جب یہ فرض 5 نمازیں نہیں تھیں نا, 5 نمازیں جب فرض نہیں تھیں تو تہجد کو بطور فرض پڑھا جاتا. یہ یام 20-3 جو ہے نا, 13, 14, 15 اور عاشور, بس یہ 4 روزے تھے. یہ رکھے جا رہے تھے شروع سے, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے چلے آ رہے تھے کنٹینیوٹی کے ساتھ, اور فرض تھے اور یہ رکھے جاتے تھے ہمیشہ. پھر جب رمضان آیا تو اب دیکھیے ہوتا کیا, ہاں وہ فرض ہو گیا لیکن یہ پھر بھی رہا, صرف سٹیٹس بدل گیا کہ اب یہ نفل ہوگا. تو محرم جو ہے نا, محرم ابھی محرم بیس ہے شاہ جی, مہینوں کی, وقت کی, زمانوں کی, اور خود خالق کائنات جو کسی ٹائم اینڈ سپیس کا پابند نہیں ہے, زمان و مکان سے ماورا ہے, جہت و زمان سے پاک ذات ہے, وہ محرم سے آغاز کر رہا. اللہ اللہ, صرف اینڈ ہی نہیں کر رہا, اینڈنگ ہی نہیں ہے, آغاز کائنات کا زمین و آسمان کی تخلیق کا محرم سے ہوا اور عاشورہ سے ہوا. اس کی اہمیت دیکھیے. آدم علیہ السلام پہلا بشر, پہلا انسان, کہ یہ بنائی ہوئی ترتیب انسانوں کی نہیں ہے, یہ خدا کی بنائی. یہی میں چاہ رہا ہوں کہنا کہ لوگوں تک یہ کنوے ہو جائے کہ محرم کی اہمیت اور خصوصیت جو ہے یہ خدا داد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ جی واہ, اللہ اکبر. یہ مفتی صاحب آپ کو اللہ جزائے خیر دے. یہ جس طرح آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں, ایمان کا جذبہ بڑھتا ہے. کہتے ہیں نا جس مجلسوں میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں اس کا رنگ پانی, سائنس کہتی ہے جی 68% ہمارے جسم میں پانی ہے. پانی نو چولہے تے رکھو تے گرم ہو جاتا ہے, انہوں فریج رکھو تے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وی نیڈ انوائرمنٹ. یہ ہے جی, یہ ہے عشق. کیا مفتی صاحب
میں عرض کرنا چاہوں گا، جو اس سے پہلے ایک سوال ہوا تھا اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کا تعلق کسی ایک شخصیت سے نہیں، بلکہ ہم سب کا تعلق حضرت امام حسین سے ہے۔ کیوں؟ اب اس کی وجہ بھی بتا دوں۔ کوئی بھی بندہ عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جنت میں جانا۔ ڈیفینیٹلی مسلمان اس کا بھی دعویٰ ہے، خالق کو راضی کرنا، ہر بندے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے جنت کا حصول ہو جائے۔ تو ذرا جنت کے بارے میں بھی تو ذرا ہم سوچیں نا، جس کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، او کما قال، کہ یہ جو میرے شہزادے ہیں نا حضرات حسنین کریمین، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ان سرداروں کی محبت جتنی دل میں ہوگی اتنی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالق کائنات کی محبت۔ کیا اچھی بات کی، کیا عمدہ پیغام ہے عشق کا بھی اور فہم کا بھی، شہادت امام عالی مقام کے حوالے سے اور اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے جو آج سما کے پلیٹ فارم سے جا رہا ہے۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے، اور اب ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام کا یہ حصہ مختص ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ کے لیے۔ بہت بہت نوازش محترمہ، آپ تشریف لائیں، جزاک اللہ، آپ نے ہماری دعوت قبول کی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہنا نصر اللہ بھی اس حصے میں مستقل ہمارے ساتھ ہوا کریں گی۔ بہت بہت شکریہ ہنا، آپ کی بھی تشریف آوری کا۔ خانم صاحبہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ہنا سے کچھ کلام سنیں اور پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں۔ یقیناً لوگ بھی آپ کو سننے کے لیے بے چین ہے۔ جی ہنا، کہاں سے آغاز کریں گی؟ کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی، کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی، مٹے سارے رنجو علم یا الہی، کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی، کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی۔ ثنائے نبی میرے ورد زباں ہو، ثنائے نبی میرے ورد زباں ہو، چلوں جب میں سوئے عدم یا الہی، چلوں جب میں سوئے عدم یا الہی، اور ہمیں اپنی رحمات کے سائے میں رکھنا، ہمیں اپنی رحمات کے سائے میں رکھنا، کہے ہر گھڑی چشم نم یا الہی، کہے ہر گھڑی چشم نم یا الہی، مٹے سارے رنجو علم یا الہی، کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترمہ، آج کا جو ہمارا خاص طور پہ موضوع تھا وہ تھا کہ محرم الحرام کی اپنی اہمیت، یہ تو ہم عاشور کے حوالے سے ہم جانتے ہیں، وہ تو یقیناً ہے، اور یہ جو 10 دن ہیں، 10 ایام ہیں، مگر اوورآل بھی تاریخ میں ہم دیتے ہیں غیر معمولی واقعات نظر آتے ہیں۔ پھر جیسا کہ ابھی علماء کرام سے بھی بات ہوتی رہی اور طالب علم کی حیثیت سے بھی ہم جانتے ہیں کہ کچھ خاص ہی اس مہینے کے حوالے سے باری تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، یعنی کہ قیامت کو جو ہے وہ بھی
ہمارا عقیدہ ہے کہ بھئی وہ بھی عاشور کے روزے آئے گی، اور پھر ایک قیامت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام میں 10 کو امام کی شہادت کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گی کہ خالق کائنات کا کوئی بھی کام جو ہے وہ کسی مقصد سے، کسی پیغام کے، کسی اس کے بغیر نہیں ہوا کرتا ہے، تو پھر محرم کو اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت، شہادت، رحمت کیا کچھ نہیں ہے جو اس مہینے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی بات سے واضح ہے کہ اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے کیا گیا۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ ان المحرم شہر کان اہل الجاہلیت یحرمون فیہ القتال، صرف اہل اسلام ہی اس کا احترام نہیں کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے وہ افراد جو نان مسلم تھے محرم کا احترام کیا، یعنی اتنا یہ مہینہ اعتبار رکھتا تھا سب کی نگاہ میں اور اس کی اہمیت تھی۔ تو مرحلہ وار یہ اہمیت آگے بڑھ رہی ہے اور پھر وہ ذبح عظیم تک پہنچتی ہے، یعنی جتنا زیادہ سید الشہداء کی قربانی کی اہمیت اس سے اجاگر ہوتی ہے کہ پہلے سے محرم کی ایک خاصیت ہے، اہمیت ہے، اور عاشورہ کے بارے میں اور پورے محرم کے بارے میں انبیاء اعظام الہی کے بڑے بڑے واقعات، جناب سفینہ نوح جس طرح ساحل نجات سے ہمکنار ہوا عاشورہ کو، اور انبیاء اعظام الہی جناب یونس، باقی انبیاء کے جناب ادریس، سب کے واقعات اس سے مربوط و مرتبط ہیں۔ لیکن پھر آخر میں قربانی سید الشہداء جس کو قرآن کریم نے ذبح عظیم کا خطاب دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، تو شہید اعظم کی وہ قربانی معلوم ہوا کہ یہ قربانی جو محرم الحرام میں انجام پائی، یہ وہ جو سلسلہ ایک چل رہا تھا مسلسل، اس کی انتہا، جیسا کہ آپ جناب علامہ الفاظ کے پیمانوں میں معانی کے گوہرہائے آبدار دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرنے والا یہ شاعر بلند اقبال جو لفظوں کا نہیں معانی کا شاعر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو انہوں نے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے جس طرح اس واقعہ کربلا کو ڈسکرائب کیا اور اپنے اشعار میں جس طرح انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، در نوای زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین، جیسے جیسے اب یہ تاریخیں آگے بڑھیں گی تو ہم شہید اعظم کی اس عظیم الشان قربانی اور ان کے خدمات راہ حق میں جو انہوں نے دیے، بات بڑی ہوتی ہے خانم صاحبہ۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے لیڈران جن کا عقیدہ مختلف تھا، جب آپ ان کی سوانح عمری پڑھتے ہیں تو بے شمار لیڈران نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جب وہ مشکل میں تھے تو پھر امام کی جو مشکل تھی، نیلسن منڈیلا جی ایک تو ان میں سے، جی ہاں، کہ جب وہ مشکل میں تھے، مصیبت میں تھے، تو جب ہمت ٹوٹنے لگتی تھی تو پھر امام کے مصائب اور امام کی ہمت اور امام کی استقامت جو ہے اور امام کی شہادت جو ہے، اہل حق حریت آموز از حسین، یہ دیکھیے نا، یہ کہاں حکیم امت نے جو فرمایا ہے، در نوائی زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز، پوری دنیا میں جتنے حریت طلب افراد کسی دور سے، کسی زمانے سے، کسی قبیلے سے، کسی سرحد سے، ان کے سردار حسین، ان کے سردار حسین۔ اور ابھی وہ جوش نے لکھا نا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر قوم پکارے ہے ہمارے ہیں حسین۔ یہ حق و باطل کا جو معرکہ ہے، موسوی اور فرعونی طاقتیں، حسینی اور یزیدی طاقتیں، یہ طلوع صبح قیامت تک ایک دوسرے کے سامنے سفارہ ہوتی رہیں گی، ان میں تصادم کی کیفیت باقی رہے گی، لیکن حسین وارث انبیاء ہے اور یزید شیطانی قوتوں کا نمائندہ ہے۔ بہت بہت شکریہ خانم صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ 1 سے 10 محرم تک ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا۔ اسی طرح علماء کرام تشریف لائیں گے، خانم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، آصف سنتو صاحب بھی ہوں گے، ہنا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ آج ہم نے خاص طور پہ محرم الحرام کی اس مہینے کی جو تاریخ تھی اس پر ہم نے گفتگو کی علماء کرام سے، خانم صاحبہ سے، اور پھر یوم عاشور کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور محرم الحرام میں یعنی کہ تاریخی حوالوں سے جو واقعات، اہم ترین واقعات پیش آئے تھے اس پر ہم نے بات کی، اور پھر اس کی انتہا جو ہے وہ ہمیں یوم عاشور کے موقع پر حسین کی، امام کی شہادت کی شکل میں نظر آتی ہے، اس پر بھی ہم نے بات کی۔ اب امام کا سفر جو آگے بڑھتا ہے تاریخ میں، اسی حوالے سے ہم اس کا تذکرہ بھی کرتے رہیں گے، اور افتخار بھائی کے، افتخار عارف صاحب کے کچھ اشعار پر آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ حسین، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا،
حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ مدینہ و نجف سے کربلا تک ایک سلسلہ، مدینہ و نجف سے کربلا تک ایک سلسلہ، ادھر جو آ گیا وہ پھر ادھر ادھر نہیں رہا، ادھر جو آ گیا وہ پھر ادھر ادھر نہیں رہا۔ اور صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں، اور صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں، صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا، جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا۔ بس ایک نام ان کا نام اور ان کی نسبتیں، صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک نام ان کا نام اور ان کی نسبتیں، جز ان کے پھر کسی کا دھیان عمر بھر نہیں رہا۔ کوئی بھی ہو کسی طرف کا ہو کسی نسب کا ہو، کوئی بھی ہو کسی طرف کا ہو کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا۔ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔